لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجرت ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے روزے کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ روزے میں نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سحری سے لے کے افطاری تک، یعنی صبح کی نماز سے پہلے اذانوں سے پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، سارا دن گزرتا ہے، ظہر عصر گزر جاتی ہے، اب مغرب کا وقت ہے، مغرب کی جب اذان ہوتی ہے تو ہم افطاری کرتے ہیں۔ یہ سارا بیچ کا جو وقت ہے ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ تو کیا صرف کھانا پینا ترک کرنا ہی روزہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف کھانا پینا ترک کر دینا روزہ نہیں ہے۔ حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات، جو جسمانی ضرورتیں ہیں اور جسمانی خواہشیں ہیں، ان تمام خواہشوں اور تمام ضروریات سے اپنے آپ کو روکنا روزہ ہے، اور صرف اتنا کر دینا بھی روزہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے رہنا، یہ بھی لازم ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہمیں اللہ کے حضور سر بسجود رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ ہمیں ہماری جسمانی ضرورتوں اور جسمانی خواہشوں سے روکنے کی ترغیب دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ تو کیا صرف یہی ایک مہینہ ہی کافی ہے؟ بس اس کا اتنا ہی مقصد ہے کہ یہ ایک مہینہ آیا، ہم نے اس میں روزے رکھے، اور روزوں میں ہم نے اپنے جسمانی ضروریات اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور اللہ کے ذکر اور اس کے حضور سر بسجود رہے۔ باقی 11 مہینے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اصل میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں سالانہ اگزام ہوتے ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں سالانہ اگزام ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس ادارے کے اساتذہ کے لیے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک مومن کے لیے ریفریشر کورس ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اس انداز سے گزارنی ہے کہ پورا سال اپنی ذات کی خواہشات اور اپنی ذات کی ضروریات سے کنارہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی خواہشات اور اپنی ذات کی ضروریات سے کنارہ کرتے ہیں، جیسے ہم بھوک لگتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتے، پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتے، اور کھانے پینے کی جو بھی ضروریات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ان سب سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سی اور چیزیں ہیں جن سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے خیالوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں،
ہم اپنے اطوار کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی عادات کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی سماعتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ پوری زندگی اپنی سماعتوں کی حفاظت کریں، پوری زندگی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، پوری زندگی اپنی زبان کی، اپنے کلام کی، اپنے الفاظ کی حفاظت کریں، پوری زندگی اپنی سوچوں کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، پوری زندگی اپنے جسم کی ضروریات سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنے جسم کی ضرورتوں سے کنارہ کش ہو جائیں، پوری زندگی اپنی ضرورت، اپنی جسم کی خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے، اپنے جسم کی ضروریات اور خواہشات سے کنارہ کش ہونا اور ان سے اپنے آپ کو بالکل بچاتے ہوئے جیسے دن گزارا آپ نے ویسے زندگی گزارے، یہ ہے حقیقت میں روزے کا وہ مقصد، وہ پیغام جس روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت میں بتلایا ہے۔ اب جب ایک روزہ اس کی جزا رب ہے، ایک روزہ جس کا بدلہ خود خدائے کائنات ہے، وہی روزہ آپ کی زندگی بن جائے، وہی روزہ، اس روزے کا انداز ذکر اذکار میں زندگی گزرنے لگے، رب کے حضور سر بسجود زندگی گزرنے لگے، اپنے جسم کی ساری ضرورتوں اور خواہشوں سے کنارہ کش ہو کے، اپنی ساری خواہشات کو ترک کر کے صرف اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کائنات پوری پھر رب تمہارے تابع کر دے گا، ہوائیں تمہارے تابع، بادل تمہارے تابع، فصلیں تمہارے تابع، اناج تمہارے تابع، یہ کائنات کا پورا سسٹم تمہارے تابع، تم خلیفے ہو خدا کے، وہ خود تمہاری اجرت ہے، وہ خود خدا آپ کے اس انداز کی، اس رویے کی وہ خود جزا ہے، وہ خود بدلہ ہے۔ اب جب وہ خود آپ کے اس انداز کا بدلہ اور جزا ہے تو اس کی پوری کائنات وہ آپ کے تابع کر دیتا ہے، کائنات کے تصرفات آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے نا، تصرفات اگر آپ کے حوالے کرنا چاہے تو اسے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، اسے کوئی منع تو نہیں کر سکتا، اسے کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن آپ خود اس کے حوالے ہوں گے تو اس کی ساری کائنات آپ کے حوالے ہوگی۔ اگر آپ اپنی خواہشات کے حوالے کیے رکھیں گے تو پھر کام تو بڑا گڑبڑ ہے، پھر کام وہ نہیں رہتا۔ لہذا روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حضور سر بسجود رہا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اپنے جسم کی خواہشات اور اپنے جسم کی ضروریات سے کنارہ کش رہا جائے۔ یہی فقیروں کی زندگی ہے، یہی ولیوں کی زندگی ہے، یہی نبیوں کی زندگی ہے، یہی مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔